إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائی اور مسلمان بہنوں، سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے ہیں من انفسکم جو تم ہی سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری کوئی مشکل، تمہاری کوئی تکلیف، تمہاری کوئی پریشانی وہ اس نبی کو برداشت نہیں ہوتی، نبی کو گوارا نہیں ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہاری خیر کا بہت زیادہ خواہش مند ہے اور تمہاری خیر ہی خیر چاہنے والا ہے، اس کی بڑی لالچ رکھنے والا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے ساتھ بہت رحم کرنے والا اور بڑی شفقت اور پیار کرنے والا ہے. یاد رکھو فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، منہ موڑ لیتے ہیں آپ کی بات سے، آپ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کی شریعت سے، آپ کے دین سے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ فرما دیں کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. توکلت علیہ، میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت، آپ کی ذات اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا کرم اور رحمت ایک مسلمان کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات، پورے یونیورسل کے لیے، پورے جہانوں کے لیے اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
جس طرح اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناطہ اور تعلق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ پوری کائنات کے ساتھ ہے۔ آپ اللہ کی رحمت بن کے تشریف لائے، ہدایت کا منبع اور سرچشمہ بن کے تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کے تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت اور رہنمائی بن کے تشریف لائے۔ کتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کی جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر بعض چیزیں اس کے پیچھے مقصد جو ہوتا ہے وہ مقصد خیر کا ہوتا ہے، نیکی کا ہوتا ہے، اچھی نیت ہوتی ہے، اور اسی اچھی نیت اور نیکی اور خیر کے مقصد کی وجہ سے انسان بعض عمل کرتا ہے، لیکن کیا وہ اس کا عمل جو ہے وہ شریعت کے اندر اس کے لیے باعث اجر بنتا ہے یا اللہ کے ہاں ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے؟ وہ اس عمل اس کو اللہ کے قریب کرنے والا ہوتا ہے یا اس کو اللہ سے دور کرنے والا ہوتا ہے؟ اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ میں چند باتیں عرض کرنے سے پہلے سنن دارمی کی ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لمبی حدیث ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے میں ساری بیان کر سکوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ تھے، آپ کے صحابی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بڑے مقرب اور بڑے عظیم صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیار تھا عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ، اور یہاں تک کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے قرآن کی تلاوت سننے کا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ عبداللہ بن مسعود سے کہیں کہ وہ قرآن پڑھے اور آپ عبداللہ ابن مسعود کا قرآن سنیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ عراق گئے کوفے کے اندر، اور وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کا اللہ کے ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آگے چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے ہیں، یہ کنکریاں جو ہوتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سٹون انہوں نے اپنے آگے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں ایک سرکل بنا کر، اور اس پہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور پھر وہ کنکروں کے ساتھ وہ گنتی کرتے ہیں، کاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، وہ فوراً پہنچے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن موجود ہیں، آپ کے کپڑے موجود ہیں، اور آپ نے ابھی سے دین کے اندر جو ہے وہ ایک نیا اضافہ کر لیا، یہ تمہارا کیا طریقہ ہے اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا؟ وہ کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ ما اردنا الا الخیر، ہم تو خیر چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر کرنا نیکی نہیں ہے، نیکی ہے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ، یہ بات یاد رکھنے والی میرے عزیز بھائیوں، جس کو یہ بات سمجھ آ جائے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی لائن سیدھی ہو جاتی ہے، اور وہ لائن سیدھی اس کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، وہ لائن سیدھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دیتی ہے، وہ لائن سیدھی اس کو لوائے حمد کے نیچے لے آتی ہے، وہ لائن سیدھی اس کو کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جو ہے وہ اس کو یہ اعزاز بناتی ہے اس کے لیے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر سے جو ہے وہ جام پلائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، یہ کسی عام بندے کا فتویٰ نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات کر رہا ہوں۔ کس بات کو دیکھ کے انہوں نے یہ بات کہی کہ جب لوگ ذکر کر رہے تھے، ان کا ایک طریقہ تھا ذکر کرنے کا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ موجود ہیں، آپ کی ازواج مطہرات موجود ہیں، آپ کے برتن موجود ہیں، آپ کے کپڑے موجود ہیں، اللہ کی قسم تم ایسی ملت پہ ہو، انکم لعلی ملت اہدی من ملت محمد، کہ تم ایسی ملت، ایسے طریقے پہ آ گئے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور طریقے سے زیادہ ہدایت والا ہے۔
زیادہ ہدایت والے ہیں، او انکم علی ضلالۃ، یا تم گمراہی کا شکار ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے لوگ خیر کے لیے کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن خیر ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ لن یصیبہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر تھا کہ تم اپنی برائیاں، اپنے گناہ کاؤنٹ کرتے۔ یہ جو تم ذکر کر رہے ہو، اس ذکر سے بہتر تھا کہ تعدون سیئاتکم، اپنی برائیاں کاؤنٹ کرتے کہ کتنے گناہ ہیں تمہارے دامن میں، اور یہ تمہارا اپنی برائیوں کو کاؤنٹ کرنا تمہاری نیکیوں کو ضائع کرنے کا ذریعہ نہ بنتا، لیکن تم نے اس کو نیکی سمجھ کے کیا ہوا ہے، اس لیے یہ تمہاری نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو شریعت دی ہے وہ اس شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ بات میرے عزیز بھائیوں ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں اور اس کے پیچھے نیت نیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نیت نیک ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لن یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ کی قسم تم میں اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب اس کی ساری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کے آیا ہوں۔ حتی تکون تبعا لما جئت بہ، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، والناس اجمعین، سارے لوگوں سے جب تک مجھے زیادہ عزیز اور محبت میرے ساتھ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے، مومنوں کی تعریف یہ کی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے، اللہ اکبر، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ سورہ توبہ کے اندر جتنی چیزوں کے ساتھ انسان کا دل جڑ سکتا ہے اللہ نے ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں۔ باپ آباؤکم یعنی ماں باپ بیان کیے، اولاد بیان کی، دنیا کا مال، دنیا کی پراپرٹیاں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہیں احب الیکم من اللہ، اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اللہ اور اللہ کا رسول کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ایک مومن کو محبوب ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور صحابہ کے ایمان کا جب اللہ تذکرہ کرتا ہے، اللہ جب صحابہ کے ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے اندر آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے یوادون من حاد اللہ، کہ وہ اس سے محبت کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ، کوئی بھی ہو، ان کی اولاد ہو، ماں باپ ہو، میاں بیوی ہو، رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب انہیں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ایک مسلمان کا نبی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اگر یہ تعلق نہیں ہے تو ہمارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، ہم اپنی بات میں جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، کذاب ہیں، ہم اپنی بات میں سچے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، نبی ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات کو کس کے نیچے کر دو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نیچے کر دو، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے نیچے کر دو۔ اور دین اسلام کے اندر میری اور آپ کی جو عقل ہے، جو سوچ ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
ہم جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اللہ کے نبی کی دی ہوئی شریعت کے پابند ہیں میرے عزیز بھائیو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد انسانی عقل ہوتی تو ہم جب وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے اگر آپ نے وضو سے پہلے پاؤں دھوئے ہیں اور آپ نے اپنی سوکسیں، اپنی جرابیں جو ہیں یہ پہن لی ہیں، تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مسح کر سکتے ہیں، یا آپ نے موزے پہنے ہیں، موزوں کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوائنٹ ہمیں سمجھاتے ہیں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو ہمیں حکم یہ ہے کہ جب ہم مسح کریں تو کہاں کریں؟ پاؤں کے اوپر والی سائیڈ کے اوپر، رائٹ ہینڈ کے ساتھ رائٹ پاؤں کے اوپر مسح کریں اور لیفٹ ہینڈ کے ساتھ لیفٹ پاؤں کے اوپر والی سائیڈ پہ مسح کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین جو ہے اس کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ وہ حصہ جو زمین سے ٹچ کرتا ہے ہمارے پاؤں کا، اس کے اوپر مسح کیا جاتا، اس کو ٹچ کیا جاتا، لیکن نہیں، ہم پابند ہیں نبی کی اداؤں کے، ہم پابند ہیں نبی کی سنتوں کے، ہم پابند ہیں نبی کے طریقے کے، ہم پابند ہیں نبی کے دین کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسح کا طریقہ بیان فرمایا وہ یہ فرمایا ہے کہ پاؤں کے اوپر والے حصے مسح کیا جائے۔ کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیز بھائیو، عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد انسان سمجھتا ہے کہ نیکی ہے، خیر ہے، لیکن وہ نیکی اور خیر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مثال کی طور پہ ہم جو معاملات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، آپ کے میلاد کے حوالے سے، آپ کی پیدائش کے حوالے سے، آپ کے برتھ ڈے کے حوالے سے، اس میں ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، عظمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی کی تعظیم سب سے بڑھ کے کس چیز میں ہے؟ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ میں دل سے یہ زبان سے یہ کہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت بیان کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی کوئی بات میرے سامنے آئے تو میں اسے کاٹ کے رکھ دوں، جی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اس کو جو ہے وہ رد کر دوں اپنے عمل کے ساتھ، اپنی بات کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، تو میں کہوں کہ اللہ کے نبی کی میں بڑی عظمت کرتا ہوں، تو یہ کیسی عظمت ہے؟ تو اللہ کے نبی کی عظمت سب سے بڑی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کے آرڈرز کو، آپ کے حکموں کو مانا جائے، اور جس چیز سے میرے نبی نے منع کیا ہے اس سے انسان اپنے آپ کو روک لے، اس سے اپنے آپ کو روک لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر بدعتیں جاری کر لی جائیں، خرافات اور گناہوں کو جو ہے وہ دین کے اندر شامل کر لیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں دین کی شکل میں لے لو، اور جس سے میرا نبی منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت پہ عمل کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو جو ہے وہ فالو کیا جائے، یہ بھی سنت پہ عمل ہے، اور یہ بھی سنت پہ عمل ہے کہ جس چیز سے نبی نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الثقفی مسلمان ہو گئے بعد میں، اللہ اکبر، جب مسلمان نہیں تھے تو قریش نے ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ باہر سے جتنے لوگ تھے ان کی ایک مشاورتی میٹنگ بلائی کہ کیسے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ تو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مدینہ تشریف لے گئے تو مسلمان جو ہیں وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جوک در جوک، تو انہوں نے کہا کہ آؤ مشورہ کریں کہ کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو عروہ بن مسعود اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی اس موقع پہ۔ میں آپ کو اسی سیناریو میں لے جانا چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم، عظمت، رسپیکٹ کسے کہتے ہیں؟
یہ پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت عروہ بن مسعود کو جب اس وقت مسلمان نہیں تھے بلایا گیا قریش نے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بڑی باتیں تم نے کی ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی بات، اپنی اپنی رائے، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا اپنا وجہت نظر اس نے پیش کیا ہے، لیکن ایک میری بات سنو. وہ کہنے لگا واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں سفر کرنے والا، آپ کو پتہ ہے اپنی قوم کا سردار ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں میرا جانا ہوا ہے. میں کیسر کے پاس گیا، میں کسریٰ کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا. میں نے وہ جو بادشاہ ہیں جو کنگ آف کنگز ہیں، میں نے ان کے درباروں میں ان کے ماننے والوں کے طرز عمل کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کائنات میں کسی دوسرے بادشاہ کے دربار میں یہ مجھے منظر نظر نہیں آیا. واللہ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بادشاہ اس کا ماننے والا اس طرح کی اس کی تعظیم عظمت نہیں کرتا جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور وہ آگے کہتے ہیں واللہ ان تنخم نخامتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے لب مبارک سے، ان کے فم مبارک سے جو ہے وہ لعاب نکلے، لعاب مبارک نکلے، تو فرماتے ہیں الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ زمین پہ نہیں گرتا، ماننے والوں نے ہاتھ پہلے ہی پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کی ہتھیلیوں میں گرتا ہے، اور وہ اس کے بعد اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، جسموں پہ لگا لیتے ہیں. کائنات کی کوئی عطر، کوئی پرفیوم جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ واللہ اذا توضأ كادوا يقتتلون، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ آپس میں لڑ پڑیں گے. کس لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے جو میرے نبی نے وضو کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے. كادوا يقتتلون، آپس میں ان کا جھگڑا ہو جائے گا. اور وہ کہتا ہے کہ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جب بات کرتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، وہ اپنی زبانیں جو ہیں وہ بند کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں. آج ہمیں بھی یہ حکم ہے، اور قیامت کی صبح تک ہر اس بندے کو یہ حکم ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، جو اپنی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرتا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتا ہے. کیا حکم ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اگر ایسا کر لیا تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ما یحدون النظر الیہ تعظیما لہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو دیکھا، صحابہ تشریف فرما ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور اللہ کی قسم کسی صحابی کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے. یحدون الیہ، وہ اپنی نگاہ اٹھا کے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کریں، آپ کا چہرہ انور بیان کریں، آپ کا وجود مبارک بیان کریں. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے، آپ کی نورانیت نے، آپ کے حسن نے جہاں کہیں نظر پڑتی وہاں آگے نظر بڑھنے ہی نہیں دی ہمیں. آپ کے حسن اور آپ کے نور نے، کسی نے پیشانی دیکھی تو پیشانی پہ جم کے رہ گیا، کسی کی نگاہ جو ہے وہ آنکھوں پہ پڑی تو وہ آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کسی کی نگاہ جو ہے وہ آپ کے شفتین پہ پڑی تو وہ شفتین لب مبارک ہی دیکھتا رہ گیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام، مختلف صحابہ نے، شمائل النبی امام ترمذی کی کتاب ہے، آپ اس میں دیکھیں مختلف صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے. ایک صحابی نے پورا نقشہ نہیں بیان کیا. اور یہ کون کہتا ہے؟ یہ عروہ بن مسعود کہتا ہے. اس سے بڑھ کے تعظیم ہو سکتی ہے؟ کوئی کائنات میں بندہ کہے کہ میں صحابہ سے بڑھ کے نبی کی تعظیم کر سکوں، یا میں تعظیم کرتا ہوں، یا میں اللہ کے نبی کی زیادہ عزت کرتا ہوں ان صحابہ سے جن کے بارے میں عروہ بن مسعود یہ کہہ رہا ہے؟ 4 چیزیں اس نے نوٹ کی ہیں، 4 چیزیں اس نے بیان کی ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف کی روایت ہے میرے عزیز بھائیوں. پھر اس کے بعد
ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی تعظیم کے لیے ہم عمل کرتے ہیں، تو وہ جو اتنی عظمت کرنے والے تھے، اتنی تعظیم کرنے والے تھے، اتنی رسپیکٹ کرنے والے تھے، اگر انہوں نے یہ عمل نہیں کیا تو ہماری تعظیم جو ہے ان سے بڑھ کے ہو گئی۔ سوچنے والی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ عمل آج پوری دنیا میں مسلمان کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا عمل دین کے اندر حجت نہیں ہو سکتا۔ دین کے اندر حجت کیا ہے؟ ما قال اللہ و ما قال الرسول، جو اللہ فرما دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو میرے نبی کے فرمان میں ہے، جو میرے نبی کی سنت اور طریقے میں ہے، وہ حجت ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو دیکھ کے اپنا عمل جو ہے ان کے عمل کو دیکھ کے بنائیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ہمیں گمراہی سے بچنے کے لیے ہمارے سامنے کیا فارمولہ ہے، میکانزم کیا ہے ہمارے سامنے، کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنا گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک میری چھوڑی ہوئی ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن ہے، اور ایک اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کہنا یہ بالکل جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے 4 صدی ہجری سے، ان فاطمیین کو نہیں کہنا چاہیے، ان جو روافضہ ہیں، انہوں نے جب یہ معاملہ شروع کیا لوگوں کو دین کے نام پہ بے وقوف بنانے کا اور دین کے نام پہ اکٹھا کرنے کا، تو اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس عمل کا انکار کیا ہے، دلائل دیے ہیں، انکار کیا ہے۔ الحمدللہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب بڑی مشہور اقتداء الصراط المستقیم موجود ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاعتصام، ان کی کتاب موجود ہے۔ ابن الحاج، یعنی کئی کتابیں موجود ہیں جن میں بڑے تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور عزیز میرے بھائیوں، ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، آپ کے مولد کو ہم قائم کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منائی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک مومن، ایک مسلمان کی زندگی لازم ملزوم ہے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ ایک مسلمان، ایک مومن جو ہے وہ اللہ کے نبی کی یاد کو زندہ کرتا ہے، تازہ کرتا ہے، فریش کرتا ہے اپنے دل و دماغ میں، اپنے عمل میں، اور اس کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے نبی کا نام سنتا ہے، اذان میں، اقامت میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی نیکی کا کام جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس نیکی کے کام میں برابر شریک ہے۔ آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے، اس لیے کہ یہ نیکی بتانے والا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور کیسے اللہ نے ذکر کو بلند کر دیا؟ حضرت حسان ابن ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے، آپ کی تعریف کرنے والے، آپ کی شان اور عظمت بیان کرنے والے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے اللہ کے نبی کا ذکر کیا بلند ہو سکتا ہے کہ وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے۔ وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ إِذْ قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ أَشْهَدُ، جب مؤذن اذان دیتے ہوئے
وہ کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس وقت تک اس کی اذان مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہیں کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ کی ذات وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام سے الگ کیا ہے۔ وَشَكَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ لِيُجِلَّهُ، اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام سے الگ کیا ہے تاکہ اللہ کے نبی کی عظمت کو، شان کو بڑھایا جائے، بیان کیا جائے۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، عرش والا محمود ہے اور زمین والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس بات کو کہنا کہ ہم اللہ کے نبی کی شان بڑھاتے ہیں، عظمت بڑھاتے ہیں، اور جس اللہ نے نبی کو اتنا رتبہ دیا ہے، اگر اس اللہ نے حکم نہیں دیا تو ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ یہ گزارشات ہیں اور اس کے پیچھے مقصد واللہ العظیم صرف ایک ہے کہ دین کی صحیح سمجھ آ جائے، دین کو اس طرح سمجھا جائے، انڈرسٹینڈ کیا جائے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے۔ اور یقین مانیے کہ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ گورنمنٹ کے علاوہ اگر کوئی بندہ کرنسی چلانے کی کوشش کرے تو وہ فیک ہوتی ہے۔ وہ حکومتی ادارے وہ کرنسی چلانے والے کو اریسٹ کر لیتے ہیں، اور دین کے اندر نیکی کا نام دے کے کوئی ایسی چیز جاری کرنے والا اور وہ یہ کہے کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا، نہیں، اس نے دین کا حق نہیں ادا کیا بلکہ اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہتان لگاتا ہے کہ یہ نیکی کا کام تھا، نبی نے نہیں بتایا، میری سمجھ میں آیا، میں نے اسے کر کے دکھایا، اب میرا یہ عمل جو ہے یہ نبی سے بڑھ گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ بات چھپا کے چلے گئے، جن کو اللہ کا حکم یہ تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ وہ پہنچا دیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ایک چیز بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تحریم 28ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی اس بات کو کیوں حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے حلال کرا دیا ہے۔ ایک طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مواخذہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں سورہ عبس کے اندر عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکرى، یہ نبینا عبداللہ ابن مکتوم صحابی تیرے پاس آیا ہے، اس کو دیکھ کے اپنے چہرے کو تو نے پھیر لیا ہے، کیوں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، اللہ پاک جو ہے وہ اپنے نبی کو پوچھ رہے ہیں سختی کے ساتھ، اور اگر اللہ کے نبی کوئی بات چھپانا چاہتے تو قرآن کی یہ آیتیں چھپا لیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ توبہ میں عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو درگزر کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، ان منافقین کو آپ نے کیوں اجازت دی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ اور یہ اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لو میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہوں کہ یہ جی اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی باریک بینی کے ساتھ، اس لیے کہ اس کے اوپر میری اور آپ کی نجات کا دار و مدار ہے، اس کے اوپر میری اور آپ یہ اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیں کہ کوئی نیکی کا کام کل آپ کی نجات کا ذریعہ بننے والا ہے، وہ نبی نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کوئی نیکی کا کام اللہ کے قریب کرنے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، نبی نے چھپایا نہیں، آپ کو بتا دیا ہے۔ اور کوئی برائی کا کام اللہ سے دور لے جانے والا ہے، جہنم کا ذریعہ بننے والا ہے، اللہ کے نبی نے خبردار کر دیا ہے، اللہ کے نبی نے خبردار کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہم اجزی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خیر الجزاء، اے اللہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا۔ اللہ وہ ہمارے نبی جو ہمیں اتنا عظیم دین دے کے گئے، اتنی عظیم شریعت دے کے گئے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اور وہ شریعت وہ دین جو کامل اور مکمل ہے، اس نبی کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا بدلہ عطا فرما۔ ہم اپنے نبی کے لیے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اللہ تیرے حضور دعائیں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نبی کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، نبی کے طریقے پہ چلنے والے، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے، صرف اس لیے کہ کل نبی کا ساتھ نصیب ہو جائے، نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے۔
کل نبی کی معیت میں جنت میں اندر جو ہے وہ داخلہ نصیب ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم صل علی محمد وبارک وسلم علیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. میرے عزیز بھائیو، ایک دو اعلان ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سنڈے کو ہماری مسجد کے اندر اوپن ڈے ہے، جس میں ہم نے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مسجد میں انوائٹ کیا ہے. اس سنڈے کو انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد 3-4 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے. مختلف ادیان کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ مسجد میں آئیں گے، تو آپ حضرات بھی اس میں شامل ہوں. اور یہ ایک خیر سگالی کا میسج ہوتا ہے، ایک اچھا میسج ہوتا ہے کہ ہم جہاں کہیں رہتے ہیں مل جل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ایک تو یہ اعلان ہے. اور دوسرا اعلان جو ہے وہ ہے دعائے صحت کے لیے. چند ایک بھائیوں نے درخواست کی ہے، ہمارے بھائی طارق صدیق صاحب. ان کے بھائی، میں نے کہا تھا پاکستان میں نہیں، وہ ایڈنبرا کے اندر ہیں، بڑے شدید بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں. ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. بھائی فضل الرحمان صاحب کے لیے صحت کی دعا کی درخواست ہے. سہیل ہمارا ایک نوجوان بیٹا ہے، اس کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے. اور ایک آنٹی ہیں، انہوں نے صحت کے لیے دعا کی التماس کی ہے. اللہ پاک جتنے بیمار ہیں سب کو اپنی رحمت کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ شفا یاب فرمائے. اللہ پاک ان کی عمروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے. اللہ عافیت والی، سلامتی والی، صحت والی زندگی عطا فرمائے. اپنی یاد والی، بندگی والی، عبادت والی زندگی عطا فرمائے. یا ناصر الاحزاب انصرنا ولا تنصر علینا. اللہم اعزنا ولا تذلنا. اللہم ارحمنا ولا ترحم علینا. اللہم اغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم. اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشفی جمیع مرضى المسلمین. اللہم اشفی جمیع مرضى المسلمین. اللہم اشفیهم بشفائک. اللہم داوهم بدوائک. اللہم احفظهم كما تحفظ عبادك الصالحین. یا غافر الذنوب اغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.